السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو الحمدللہ ہم نے سبق پڑھا تھا وہ سورۃ البقرہ کی، ویسے تو ہم نے شروع میں 2 آیتیں پڑھی تھی لیکن صرف ایک ہی آیت پڑھائی جا سکی تھی۔ اے ذرا انہوں نے اسی کلاس پڑھاونی جی، شور آ رہا ہے۔ کل الحمدللہ ہم نے، ویسے تو میں نے 2 آیتوں کا ناظرہ پڑھایا تھا لیکن ایک آیت ہی کافی لمبی ہوگی اس کی ڈیٹیل۔ ہاں جی، تو کل والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21، اگر کوئی بھائی سنا دے ترجمہ اس کا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ہاں جی ہاں سناؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت سلامتی دے۔ اے بیمار سن 2 دن تے سانو پتہ ہی نہیں، ویکھ لو کڈے حالات نے ساڈے۔ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب دی جن نے تمہیں پیدا کیتا، ماشاءاللہ، اور انہاں لوکاں کو جو تہاڈے تو پہلے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پچھلا ترجمہ یاد ہے جی، کیا بات ہے کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی کوئی اور بھائی سنائیں۔ اچھا میں جنہاں اسے بلایا ماشاءاللہ اتھی کیتی کھڑا، ہاں جی میں ہاں بالکل جی بھائی۔ تمہیں، جس نے پیدا کیا تمہیں، تم سے پہلے تھے۔ ماشاءاللہ، تو ہمت کیا کریں ذرا نا، اس طرح پڑھنا آ جائے گا۔ غلطی آئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے کون سا یہاں پہ کمپٹیشن مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو غلطی آئے گی تو کوئی بات نہیں ایسی۔ جی اور ان لوگوں کو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 2 3 بھائیوں نے سبق سنا دی ہے۔ آگے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر، آج کا جو ہمارا سبق ہے سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہاں سے رکوع نمبر 3 کی ایک آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، 2 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، تیسرے رکوع کا آغاز ہو چکا ہے۔ سارے بھائیوں کو سبق مل گیا نا؟ کہاں پہ ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، بناء، وقف کریں گے تو ایسے پڑھا جائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ،
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جی پہلے لفظ سے ہم نے آغاز کیا ہے الذی، یہاں پہ الف تو خالی ہے تو اس کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے، یا تو پیچھے والے نون کو لفظ الذی کے ساتھ ملائیں گے، یا پھر سمجھ لیں کہ آپ الف کے اوپر زبر ہے، وقف کر کے آگے پڑھنا ہے تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الذی، الذین نہیں پڑھ دینا، الذی، اور زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. الذی جعل لکم الارض، اب را جو ہے یہ بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، ضاد کو بھی موٹا کرنا ہے. ارض، ضاد کو موٹا کریں گے جی، ضاد. فراشا، یہ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور شین پر جو ہے نا وہ ہم غنہ کریں گے، شین کو جب واو کے ساتھ ملائیں گے. فراشا جی. والسماء، یہ دونوں مد بڑے ہیں، مد صحیح طرح کرنا ہے ان کو. والسماء بناء، والسماء، سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے جی. والسماء، والسماء نہیں پڑھ دینا جی. فراشا والسماء بناء، بناء، وقف کی حالت میں. آگے واؤ کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ذرا گول کریں گے اور انزلہ پر غنہ کریں گے. وانزل جی. من السماء، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. ما ان، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. ما ان فاخرج به، اخرج نہیں، فاخرج به، خا کو بھی موٹا اور را کو بھی موٹا کریں گے جی. من الثمرات، یہ سیٹی کی آواز آ رہی ہے. من الثمرات، سا کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان جو ہے وہ دو ہونٹوں کے اپنے دانتوں کے درمیان میں لائیں تو پھر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. من الثمرات جی. رزقا لکم فلا تج، یہ تج پر ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. فلا تجعلوا جی. بھی بات سمجھ آ گئی جی. وَأَنْتُمْ، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. تو ترجمے کی طرف آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی، وہ ذات. کون سی وہ ذات ہے؟ پیچھے پڑھا نا، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا شکر دادا جو بھی تھے سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اب اس کی اللہ کی مزید صفتیں اللہ تعالیٰ اپنی بیان کر رہا ہے کہ بھئی صرف اللہ کی ہی پوجا پاٹ کیوں کرنی ہے؟ ہم دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ، لات منات عزا حبل، ان کی پوجا کیوں نہیں کرتے جی؟ کیونکہ یہ تو خود محتاج تھے جی. اللہ فرماتے ہیں الذی، وہ ذات، الذی جعل، جس نے بنایا، جعل جی توجہ سے بیٹا، الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، لکم جی، لکم الارض، زمین کو. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا. کیا چیز بنا دیا؟ فراشا، فرش یا بچھونا، بچھونا
جی اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. فراشا بچھونا، جی جس طرح فرش پہ بچھ گیا نا جی وہ بھی بچھونا ہے جی. والسماء واو کا مطلب اور السماء کا مطلب آسمان ہی ہے، اور آسمان بناء مضبوط چھت، اور اس نے بنایا آسمان کو مضبوط چھت، جی مضبوط چھت. وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا، اتارا اس نے، من السماء من کا مطلب سے، من السماء آسمان سے. اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں سے اتارا کیا چیز کو؟ ماءً پانی. جہاں پر بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے مان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ پس اس نے نکالا، پس اس نے بِهِ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس پانی کے ساتھ. بِهِ سے مراد اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جو اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا اس کے ساتھ. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ من الثمرات پھلوں سے، من الثمرات رزقا لکم رزق ہے تمہارے لیے. اللہ نے کتنے بندوں کا رزق پیدا کر دیا، آسمانوں سے بارش نازل کی، اللہ نے کتنے بندوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دیا. جی پھل کتنی طرح کے اگتے ہیں پانی کی وجہ سے. رزق لکم رزق ہے تمہارے لیے. من الثمرات کا مطلب پھلوں سے، پھلوں کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، حلال اور طیب بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں، صحت کے لیے مضر نہیں ہے. اور جو موجودہ پھل ہوتا ہے موسم کا وہ کھائیں موسم کے اعتبار سے تو کیا ہی بات ہے. بیٹا آپس میں بات نہ کرو خبیب جی. فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، فلا تجعلوا لفظوں کے اوپر نہ انگلی رکھا کریں. فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا شریک، اندادا وانتم اور تم، وانتم تعلمون جانتے ہو، یعلمون تعلمون اعلم نعلم یہ سارے مطلب ایک ہی ہوتا ہے ان کا. یہ تعلمون تم جانتے ہو، چونکہ صیغہ بدل جائے تو پھر صیغے کے اعتبار سے ترجمہ ہوتا ہے. اور تم جانتے ہو جی. ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں. الذی وہ ذات، سب بولیں گے الذی جعل جس نے بنایا، جعل لکم تمہارے لیے، الارض جی زمین کو، فراشا بچھونا، فراشا بچھونا جی فرش کی بچھونا ہے نا. والسماء اور آسمان کو، بناء مضبوط چھت، بناء آج تک ایسی چھت ہے گری نہیں ہے، کہیں سے ٹوٹے نہیں ہے، کہیں سے دوبارہ پنچر لگانے کی ضرورت ہے. جب سے اللہ نے کتنی صدیاں ہو گئی بنی ہوئی پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں کب بابا جی آدم علیہ السلام دنیا میں کب آئے تھے؟ ایسے ہی بس کہہ دیں کہ لوگ 1000 سال ہو گیا جی، 2000 سال ہو گیا جی، یہ کسی کو بھی صحیح پتہ نہیں ہے جی. جی وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمانوں سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ بس اس نے نکالا، بِهِ اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں سے، رزقا لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا بس نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا شریک، وانتم اور تم، تعلمون کوئی مشکل تو نہیں، سب کو ترجمہ سمجھ آ گیا، اور تم جانتے ہو. تم انتم اور کا مطلب، واو کا مطلب اور، تعلمون تم جانتے ہو جی ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیچھے والی آیت میں، دیکھیں اس آیت کا پیچھے والی آیت کے ساتھ تعلق ہے، آپس میں ربط ہے. پیچھے والی آیت جو رکوع ہم نے کل والا سبق پڑھا تھا، کیا ہے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اب اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. یہ جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں نیچے، تو یہ اوپر تو زمین ہے لیکن اس کے نیچے کیا ہے؟ پانی.
یہ آپ پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی سمندر کے اندر دیکھا ہے پانی اور اس کے اوپر دیکھا ہے بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں اس طرح؟ یہ زمین کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے زمین میرے بندوں کو اس کے اوپر مکان بنانے دو، ان کو لیٹنے دو، ان کو سونے دو، اور جب اللہ کا حکم ہو گیا تو یہ زمین ختم ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین آسمان سب کچھ بدل جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا جب سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہمارے لیے، آپ اس کے اوپر لیٹیں، مکان بنائیں، بلڈنگ بنائیں، جو مرضی کرتے جائیں، یہ ٹھہری ہوئی ہے اپنے لیے، فرش بنا دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار جگہ۔ حالانکہ یہ دیکھیں زمین تو فٹ بال نما شکل ہے نا، جو سائنس کہتی ہے زمین کس طرح کی ہے؟ گول، فٹ بال کی شکل میں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہمیں ٹھہرایا ہوا ہے۔ کئی بندوں کے حساب سے ہم الٹے ہیں، کئی ہمارے حساب سے الٹے ہیں۔ ہم ادھر جائیں تو لگے گا یار ہمارا علاقہ تو لگتا ہے الٹ تھے ہم، ہوتا ہے نا ایسے جی۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو مضبوط چھت بنا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی، جب کہ تو جانتا ہے کہ وہ خود مخلوق ہے، وہ تو خالق ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا۔ دیکھیں نا، کسی بندے کی، یہ سمجھو ایک شوہر ہے، شوہر یہ اس کی بیوی ہے، تو کیا کوئی شوہر یہ پسند کرتے ہے کہ اس کی بیوی، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو؟ کیونکہ اس کا شوہر ہے، شوہر ہونے کے ناطے وہ کہتا ہے میں نے اس کا گلا کاٹ دینا اگر کسی اور کے ساتھ اس کو میں نے دیکھ لیا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور بڑے ہمارے ہاں فوتگیاں ایسے لوگوں نے گلے کاٹے بھی ہیں۔ لیکن میرے بھائی یہ تو ایک مومن کی غیرت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جس اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے، تو اللہ کو غصہ نہیں آتا جب ہم کسی اور کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں کسی اور کو، کسی اور سے نظر مانتے ہیں؟ تو یہ حق صرف کس کا ہے؟ دیکھو کوئی ایسا بندہ ہے جو زمین اس طرح کے بنا کے دکھا دے، جو مرضی سارے جتنے بھی معبود ہیں جن کو بلا لو، اس طرح کی کوئی زمین پیدا کر کے دکھا دے، اس طرح کی کوئی انگلی نہیں پیدا کر سکتا، کوئی ایک ناخن اس طرح کا نہیں بنا سکتا، زمین کیا بنا سکتا ہے وہ؟ جی۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید ربوبیت کی بات کی ہے۔ توحید کے اصل میں 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید الوہیت، نمبر 2 توحید ربوبیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ جی، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ انشاءاللہ میں ساتھ یہاں پہ اللہ نے توحید ربوبیت بیان کی ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ ساری کائنات کو بنانے والا رب ہے۔ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ جی، خالق کون ہے؟ ساری کائنات کو رزق دینے والا کون ہے؟ اس کو بولتے ہیں توحید ربوبیت۔ تو توحید ربوبیت سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان بنا دیا، مضبوط چھتیں بنا دی اور فرش بنا دیا۔ اب دیکھیں نا کتنی دیر ہوگی دنیا میں آسمان کو بنے ہوئے، نہ اللہ نے کوئی پلر نہیں چاہا، ہم نے یہ دیکھو پلر لگائے ہوئے ہیں، یہ بھی تاکہ چھت گر نہ جائے۔ ہم چھوٹے سے 2 کمرے کا مکان بناتے ہیں، آدھے مرلے کی دکان بناتے ہیں، تو کبھی دیکھا کس نے چھت کھلی کر دی ہو اکیلی؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے 7 بر اعظم ہے دنیا میں، 7 بر اعظم دنیا میں ہیں۔ اب دیکھیں ان کے اوپر اللہ نے آسمان کو بنایا، اور کب سے بنایا؟ بغیر کسی اونچ نیچ کے، کوئی شگاف نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس آسمان پر دیکھیں اللہ نے رات کا بھی موسم رکھ دیا، دن کا بھی رکھ دیا، سورج بھی رکھ دیا، ستارے بھی رکھ دیے، چاند بھی رکھ دیا، اور خوبصورتی کے لیے ہر چیز رکھ دی۔ اسی آسمان کی وجہ سے رات اندھیری ہو جاتی ہے، اسی آسمان کی وجہ سے دن روشن ہو جاتا ہے، سورج کی وجہ۔ تو کتنا مضبوط، اتنا بڑا آسمان، سورج اس پہ کھڑا ہوا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اور بارش کون برساتا ہے؟
بارش مانگنی چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے؟ جی اللہ کے علاوہ کوئی اور بارش برسا؟ ہاں ہم تو چائنا سے منگوا کے وہ مصنوعی انڈیا میں لاہور سے 10 مقامات کے اندر جی کی گئی یہ مصنوعی بارش، وہ کیا تھا؟ اوپر جا کے سمجھ لو ایسے جس طرح وہ زمیندار ادھر وہ سپرے نہیں کرتے، اوپر جا کے پانی کی ٹینکیاں وہ ہیلی کاپٹر کے اندر خالی کر دیجیے، ہم نے بارش کر دی ہے، بارش کر دی ہے جی، کیا ہو گیا؟ یہ بارش ہوگی۔ پانی کی ٹینکی اوپر ہیلی کاپٹر میں رکھی اور اس کو جا کے جس طرح آپ سپرے نہیں کرتے، اب تو سپرے بھی وہ کافی سارے حالیں بن گئی اس کی، ایک ہی وقت میں 8-10 کھیلیوں کو آپ سپرے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ایسی کی ہے، لو جی کی ہو گیا جی یہ بارش ہوگی، مصنوعی بارش۔ جی موسم ادھر کتوں سیٹ ہونا ہے، وہ حالے بھی لاہور تیجے نمبر تے دوجے نمبر تے پوری دنیا چ۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو یہ بارش کون نازل کرتا ہے؟ بارش کس سے مانگنی ہے ہم نے؟ اللہ سے مانگنی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جب بارش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پھلوں کا انتظام کرتے ہیں۔ یہاں پہ کئی پاکستانی سیاست کیا ہے، پاکستان میں بارش ہو جائے تو عذاب بن جاتا ہے، دنیا میں بارش ہوتی ہے تو وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ یا اللہ بارش نہ ہوئے ورنہ لنگا دے کتوں پورا 2 مہینے پھانسیاں دے سی۔ اور ساڈے سیاستدان کی کہتے ہیں جب بارش زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، اور جب پانی زیادہ آتا ہے تو بازار پھر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، جب بارش کم آتا ہے تو پانی کم آتا ہے، اور جب بارش زیادہ آتا ہے تو پانی بھی زیادہ آتا ہے، یہ سنبھال بھی نہیں سکتے جدو اللہ بارش کی تھی۔ تو بارش کی وجہ سے اللہ پھلوں کو رزق دیتا ہے، تمہارے لیے رزق کا انتظام ہوتا ہے، موسم، اور یہ تمہارے لیے سانس، بیماریاں۔ اب دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بارش کی ضرورت ہو اور بارش نہ آئے سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جب بارش کی ضرورت نہیں بارش آ جائے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اب گلے کی بیماریاں، کھانسی، نزلہ، زکام، خشک سردی، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ بس اللہ رحمت کی بارش ڈالے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ فلا تجعلوا، نہ تم بناؤ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوے لوگوں کیا ہو گیا تمہیں، جو اللہ تمہیں یہ سب کچھ دینے والا ہے، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہارا رب ہے، اس اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ لا تجعلوا، نہیں حاضر معروف کا صیغہ ہے، اللہ کہتے ہیں لا تجعلوا، نہ کرو ایسے، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو یہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی مردے کو دیکھا آج تک کوئی مردہ اپنا کفن اتار کے خود غسل کر رہا ہو؟ تو جب وہ من من مٹی کے نیچے چلا جائے گا تو وہ خالق مالک بن بیٹھے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ عقل دے، بھی مانگنا کس سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھائے۔ السلام علیکم۔